بے دھیانی میں جھوٹی قسم کھا لی تو کیا کفارہ ہے؟ اگر انسان جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جبکہ مقصد جھوٹی قسم کھانا نہیں تھا لیکن یاد نہیں تھا یا ناسمجھی میں غلط قسم کھا لی. اگر ناسمجھی میں کھا لی ہے تو بس توبہ استغفار کریں، کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن قسم کے بارے میں بہت احتیاط ہے شریعت میں. کفارہ مستقبل کی قسم میں ہوتا ہے، ماضی کی قسم میں نہیں ہوتا. مستقبل کا مطلب ہے آپ نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، پھر وہ کام کر لیا. ماضی کی قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، تو اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا سخت گناہ ہوگا. اور اگر جھوٹی قسم یعنی بھولے سے اٹھا لی ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہے، ظاہر انسان کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن احتیاط یہی ہے کہ استغفار کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کو کنفرم نہیں تھا آپ نے قسم اٹھائی کیوں. دوسری شادی کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنا. اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی عدت پوری کرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، مگر دوسرے شوہر کو زبردستی راضی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکاح تو کر لیتا ہے لیکن رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. اب کیا وہ بیوی عدت کیے بغیر دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ پشاور سے کسی خاتون نے پوچھا ہے. نہیں کر سکتی نکاح. یہ تو مسئلہ تو صحیح احادیث میں واضح ہے کہ جب تک دوسرا شوہر ہم بستری نہیں کر لے گا اور پھر وہ طلاق دے اور پھر اس کی عدت پوری ہو، پھر عورت جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے کے ساتھ بھی دوسری کے ساتھ بھی. تو یہاں تو شروع سے ہی کام غلط ہو رہا ہے. زبردستی اس کو راضی کیا گیا نکاح کرنے پر. تو نکاح تو ایسی چیز نہیں جس میں گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو راضی کریں. تو بظاہر یہی ہے کہ اس کو حلال کروانے کے لیے ہی ایگری کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر لعنت فرمائی، لعن اللہ المحلل والمحلل له. ایگریمنٹ کر کے اگر آپ کسی سے پہلے نکاح کریں تو یہ تو عمل لعنت والا عمل ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جو شرعی جائز حلالہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر نے اگر 3 طلاقیں دے دیں، اول تو یہ 3 طلاقیں دینا ناجائز کام کیا. حکومت پر لازم ہے کہ اس کو کوڑے لگائے تاکہ 3 طلاقوں کی روک تھام ہو. تو اکٹھی اگر دے دی اس نے تو عورت عدت گزارنے کے اکٹھی دی ہوں یا وقفے میں دی ہوں، 3 تو 3 ہی ہوتی ہیں. وقفے میں اگر کسی نے دے دی ہوں یا اکٹھی دی ہوں تو بہرحال اس میں عدت گزارنے کے بعد عورت کسی مرد سے نکاح کرے اور اس سے ایگریمنٹ نہ کرے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے. تو اس سے نکاح کر کے اسی کے ساتھ زندگی گزارے اور وہ ہم بستری بھی کرے. پھر اگر عورت کو لگتا ہے کہ بھئی یہ شخص میرے لیے مناسب نہیں ہے یا بچوں کی وجہ سے پہلے شوہر یاد آ رہا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اس بیس پہ ڈیورس مانگ سکتی ہے کہ بھئی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں رہنا نہیں چاہتی آپ کے ساتھ. وہ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کریں. تو بالفرض اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر عورت عدت گزارے گی 3 مینسز کے بعد، جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے والے سے کرے یا کہیں اور سے نکاح کرے. تو نہ کہیں اور نکاح کرنا بغیرتی ہے، نہ پہلے والے سے نکاح کرنا بغیرتی ہے. تو بغیرتی وہ حلال ہے جو پری پلان ہوتا ہے، اور وہ حلال ہے جو ایگریمنٹ کیے بغیر ہوتا ہے. اس کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. پھر حدیث میں آتا ہے ہم بستری بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اگر وہ اس کو طلاق دے دے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے وہ. تو اس حلالے کو ناجائز کہنا یہ پھر شریعت پر زیادتی آ جائے گی.